بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان اور ٹاپک ہے مکمل دین اسلام۔ اس عنوان ہی سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، وہ دین ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہمارے لیے پیش کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات، مکمل اصول و قوانین اس دین کے اندر موجود ہے۔ تعجب کی بات ہے
کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام آئے، بہت سارے رسول آئے، سب رسولوں نے دعوت دی اسلام کی، تمام انبیاء اور رسول نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا محور اور مرکز ایک ہی رہا ہے، سب اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ قرآن کریم کے اندر اگر پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 185۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو جس نے تلاش کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اس کا وہ طرز عمل قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، اس آیت میں ایک چیلنج ہے، اس آیت میں ایک دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہلوا رہا کہ آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے مذہب کا پیروکار کوئی اگر بنتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی اسلام کے بغیر، ایمان کی دولت کے بغیر، اللہ کے راستے ہی میں کیوں نہ، انسانیت ہی کے لیے کیوں نہ، غریبوں ہی کے لیے کیوں نہ، بیواؤں ہی کے لیے کیوں نہ اپنی پوری دولت قربان کر ڈالے، پھر بھی اس کو ثواب آخرت میں حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور ایمان کی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی چیلنج ہے کہ جس نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو تلاش کیا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کی، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور اس کا طرز عمل، اس کی وہ زندگی کے کارنامے قبول نہ کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک چیلنج ہے جو دنیا کے انسانوں سے کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بس مذہب اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو اسلام پسند ہے۔ دونوں آیتوں کو اکٹھا کیجئے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پسندیدہ دین اسلام ہے، دوسری آیت میں اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اپنایا تو اس کا قبول نہیں ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اسی میں کامیابی و کامرانی ہے، صرف اسی دین کو فالو کرنے میں ہماری آخرت بننے والی ہے، ورنہ نہیں بنے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر کچھ ایسی چیز ضرور ہے جو دوسرے دین میں نہیں ہے۔ اس اسلام کے اندر کچھ ایسی امتیازی چیزیں ضرور ہیں جو دیگر مذاہب کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں ہیں، بہت امتیازی چیزیں اس دین کے اندر ہیں۔ ان میں سے ایک امتیازی شان اس دین کی یہ بھی ہے کہ یہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ قرآن کریم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38 اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کیا جنت کے اندر، ان کو، ان کی بیوی کو زمین پر اتارتے وقت اللہ نے ان کو ایک ہدایت دی تھی۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، اے حوا، تم دونوں زمین پہ اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم لوگوں کے پاس میری طرف سے اگر ہدایت آئے گی، اگر میں کوئی ہدایت کی چیز بھیجوں گا،
کتاب کی شکل میں یا نبی کی شکل میں اپنا مذہب اسلام پیور شکل میں اصلی حالت میں بھیجوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی اتباع کرنا، جو اس کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو نہ خوف ہوگا نہ کسی بات کا غم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ذریت سے انسانیت کو بڑھوتری عطا فرمائی۔ جب یہ دنیا میں انسان بڑھتے چلے گئے اور اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، غفلت برتنے لگے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اللہ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک نبی نہیں، اللہ نے سینکڑوں نبیوں کو زمین پہ اتار دیا، جیسا کہ قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 24 آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو یہ کے بعد دیگرے زمین پر بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک رسول آیا وہ گیا کہ دوسرا پھر آ گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی دور میں دو دو رسول آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کبھی کبھی ایک ہی دور میں دو دو پیغمبر اس زمین پر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم ایک کے بعد دیگرے زمین پر رسول بھیجتے گئے، سب سے آخر میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر، خاتم النبیین بنا کر، آخری اور انتم دین دے کر بھیجا۔ وہ مذہب اسلام کو پیور شکل میں دے کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، جتنے پیغمبر آئے سارے نبیوں کے سب سے لاسٹ پیغمبر نبی ہیں۔ اب آپ دنیا میں جب آ گئے، ایک طرف میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیلنج کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي الا ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان، حدیث نمبر 240۔ صحیح مسلم کی 240 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جس کسی بھی شخص نے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کسی اور دین کا ماننے والا، کسی اور دھرم کو ماننے والا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بارے میں اگر سن لیا کہ اس کائنات میں انتم پیغمبر، آخری سندیشہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، ثم یموت، اور میرے اوپر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا، میرے اوپر ایمان لائے بغیر اس کی وفات ہو گئی، مجھ کو رسول نہیں مانا، دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی کا چیلنج سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کان من اصحاب النار، ایسا ویکتی، ایسا انسان جہنم میں جائے گا۔ کتنی بھیانک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ مجھ کو جس نے سن لیا کہ نبی آ گئے، اپنی رسالت کو انہوں نے اعلان کر دیا، میری دعوت اس تک پہنچ گئی، اس کے باوجود مجھے اپنا نبی اور رسول نہیں مانا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس بات کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے اور کوئی مذہب نہیں اور کوئی دھرم نہیں ہے، اور اس بات کو دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی قبول کیا ہے۔ ایک پروفیسر ٹیوین پرساد یہ قرآن کریم کی اسٹڈی کرنے کے بعد قرآن کو انہوں نے پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں It seems to me that
Muhammad was an ordinary man, but I have no difficulty in my mind in concerning that this is divine inspiration which led him to these statements. بیان دیتے ہیں ایک پروفیسر غیر مسلم ہے, اسلام کی حقانیت ثابت ہو چکی ہے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی, اور کہا کہ ابھی تک میں سمجھتا تھا کہ محمد ایک معمولی شخصیت ہے, یہ ایک کامن پرسن ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات پکی معلوم ہو چکی ہے, دس از ڈیوائن انسپائریشن, کہ یہ قرآن یہ الہی کتاب ہے, یہ آسمانی کتاب ہے, یہ آکاش سے اوترت کتاب ہے, اور یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ محمد کی اپنی بنائی اور گڑی ہوئی آیتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ تو کلام ہے عرش والے کا, لیکن بیان اس کو کرنے والا ہے جو فرش پہ ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک غیر مسلم بھی اسلام کی حقانیت کو مان رہا ہے, اور ایسے ہی بے شمار مثالیں آپ کو سامنے ملیں گی. رام چرت مانس کے اندر بھی ایک چیز لکھی ہوئی ہے, تلسی داس جی نے کہا تھا, تب تک سندر مدی کویا بنا مہامت پار نہ ہویا, جب تک سندر واڑی قرآن اس دھرتی پر ہے محمد کے دھرم کو مانے بغیر کسی کو مکتی نہیں ملنے والی. سب نے مانا ہے, تعصب و دشمنی کی بنیاد پر اگرچہ وہ اسلام کو ٹھکرائیں, لیکن انسانیت کا دل اس اسلام کو سچا دھرم قبول کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لانا ہے وہ جہنم میں جائے گا. آخر کیا بات ہے اسلام کے اندر, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سچی ثابت کر رہی ہے کہ یقیناً جو اسلام کو نہیں مانے گا وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت ساری امتیازی شان ہے, اس میں سے ایک ہے جو آج میرا موضوع ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. قرآن کریم سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ چیز ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کی. اللہ نے آپ کو جو نبوت دی اس نبوت میں آپ نے خیانت کر لی. واللہ یعصمک من الناس, اے نبی محترم, اے میرے پیارے پیغمبر, اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا رہا ہے, اے نبی ہم نے تم کو رسول بنایا ہے, میں نے تم کو پیغمبر بنایا ہے, رسالت کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے, انسانیت کی رشد و ہدایت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی ہے. اے نبی اس ذمہ داری کو تمہیں ادا کرنا پڑے گا, مکمل طریقے سے ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ایسا نہ کیا اے نبی آپ خائن مانے جائیں گے, آپ خیانت کرنے والے مانے جائیں گے, آپ رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کرنے والے مانے جائیں گے. لیکن اللہ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس, اے نبی اللہ دنیا والوں کے چنگل سے آپ کو بچائے گا, دنیا والوں کے نشانوں سے آپ کو بچائے گا, دنیا والوں کی ایذاؤں سے, ان کی ایذا رسانیوں اور ریشہ دوانیوں سے آپ کو بچائے گا. اللہ آپ کو اتنا موقع ضرور دے گا کہ آپ اپنی نبوت کی مکمل ذمہ داری عوام تک پہنچا دیں, ادا کر دیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے نبی آپ کو جو ذمہ داری دی گئی وہ آپ پہنچائیے. اب سوال اٹھتا ہے کہ نبی کی ذمہ داری کیا تھی, تو اس کے لیے آپ قرآن کریم پڑھیں, سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. ان ساری آیتوں کو آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اللہ کے نبی کی کیا ذمہ داری تھی وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آئیے میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر اپنا احسان جتلا رہا ہے,
اذ بعث فیہم، وہ احسان کہ جب اللہ نے انہی مومنوں کے درمیان، انہی انسانوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا تھا، ایسا رسول یتلو علیہم آیاتہ، جس رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے ان بندوں پر اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ دے، اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کر دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ بندہ اور یہ انسان جن گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے ہیں اس دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے پر لے آئے۔ نبی کی ذمہ داری اللہ بتلا رہا ہے۔ پہلے ذمہ داری اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کتاب کو امت کے سامنے کھول کھول کر پڑھ دی جائے، اور دوسری ذمہ داری امت جو گمراہی میں ہے اس کو نکال کر ہدایت کے راستے پر لایا جائے۔ یہ قرآن کی ذمہ داری بھی تھی، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی بھی ذمہ داری تھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ارے رمضان کا وہی مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، ایسا قرآن ھدی للناس جو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا تھا، جو ساری دنیا کی ہدایت کی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے اسی کلام کو دنیا والوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنا دے، تلاوت کر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگ گناہوں میں ہیں ان کو گناہوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لائے، نیکی کا راستہ ان کو دکھا دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان بندوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے، قرآن کی تفسیر بھی بتائے، حکمت بھری باتیں بھی بتلائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ یہ لوگ نبی کے آنے سے پہلے گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری اللہ بیان فرما رہا ہے۔ نبی کی ذمہ داری تھی قرآن پڑھ کے سنانا، نبی کی ذمہ داری تھی گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف لے جانا، نبی کی ذمہ داری تھی قرآن کی تفسیر بتانا، قرآن کی تشریح حدیث کی شکل میں بتلانا۔ اور نبی کی ایک اور بڑی ذمہ داری، اس سے بڑی ذمہ داری جو تمام ذمہ داریوں کو شامل ہے، اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اے دنیا کے انسانوں، تم سب کے سب لوگ ایک جٹ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقے بازیاں نہ کرو، آپس میں بٹوارے نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کی اس عظیم نعمت کو کہ جب تمہارے دلوں میں نفرتیں اور دشمنیاں ہی بھری تھیں، اللہ نے ان نفرتوں کو محبت میں بدل دیا، اس دشمنی کو دوستی میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے دشمنیاں ختم کر کے تم کو دوست بنا دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے دنیا کے انسانوں، تم اتنے گناہ کر چکے تھے، تم اتنا اپرادھ کر چکے تھے، تم اتنا پاپ کر چکے تھے کہ جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، آگوں سے بھری دہکتی ہوئی گڑھے کے کنارے تم پہنچ چکے تھے، قریب تک کہ جہنم میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تم کو جہنم سے بچا لیا۔ اس آیت سے پتہ چلا نبی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ انسانیت کو جہنم سے بچائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے لیے ایسے ہوں جیسے کوئی آگ جلائی جائے اور اس آگ کی روشنی سے پروانے آئیں لیکن جل کے اس میں بھسم ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح سے جہنم جل رہی ہے، یہ امت
اسی جہنم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، میں اس کی کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے اسے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ امت بھاگ بھاگ کے اسی جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی آئے تھے ہم انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، یہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ اسی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو وہ تمام نیکی کے کام بتلا دیے جس سے بندہ جنت میں جا سکتا ہے، اور تمام برائی کے کام اللہ کے نبی جو تھے ان سب سے منع کر دیا جس سے بندہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ نبی کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ انسانیت کو جنت کے راستے پر لے جائیں۔ اب ایک سوال ہے کہ آپ کی ذمہ داری تو یہ تھی، اللہ نے آپ کو دے دیا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری ادا بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یہ ہم اور آپ سے سوال ہے، ادا کی تھی آپ نے کہ نہیں کی تھی؟ جواب آئیے بخاری شریف سے پوچھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1741، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے خطبے میں کھڑے، سامنے 1,40,000 کا مجمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے متعلق درس دے رہے ہیں، سارے انسانوں کو دین کی تعلیم اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور فرمایا، اے میرے تمام صحابہ کرام، الا هل بلغت فیکم، اے میرے صحابہ کرام، اے مجھ پر ایمان لانے والے مسلمانوں، خبردار خبردار، میں تم سے بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، الا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، حل بلغت فیکم، کیا میں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی رسالت کی ذمہ داری تم کو مکمل پہنچا دی کہ نہیں؟ جو سوال میں نے آپ سے کیا وہی سوال اللہ کے نبی صحابہ سے کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے رسالت کی مکمل ذمہ داری ادا کر دی کہ نہیں؟ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ جنت کا راستہ تمہیں بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں قالوا بالا، اے پیارے حبیب، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے بالکل، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ذمہ داری تھی آپ نے مکمل ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی ساری نیکی کے کام آپ نے بتا دیے اور سارے برائی کے کاموں سے ہم کو روک دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے اپنی ذمہ داری مکمل طریقے سے ادا کر دی۔ صحابہ نے جب گواہی دے دی کہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، اللہ کے نبی اسی خطبے میں، اسی منبر پر، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو میری طرف سے وکیل بن جا، یہ تیرے بندے میری ذمہ داری کو ادا کرنے کے متعلق گواہی دے رہے ہیں، اے میرے پروردگار تو بھی گواہ بن جا۔ آج یہ بندے کہہ تو رہے ہیں کہ میں ذمہ داری ادا کر چکا ہوں، اے اللہ رب العالمین تو بھی گواہ بن جا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر ہے اس نے تو سن لیا، میری بات کو سن لیا، میرا خطبہ سن لیا، اب یہاں سے واپس جائیں، جو مسلمان، جو انسان یہاں نہیں آ سکا ہے اس کو بھی میری یہ بات بتلا دیں۔ وَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَاعِمٍ، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والے زیادہ باتوں کو یاد کر لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ جو نہیں آئے ان کو بھی بتا دینا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور نصیحت فرمائی اور فرمایا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، اور اے میرے جانثاروں، اے میری امت کے لوگوں، محمد کی زبان سے ایک نصیحت بھی سن لو، میرے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو میری تعلیمات کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو میری حدیثوں کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو قرآن کو چھوڑ دو۔ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، میرے جانے کے بعد تم کافروں کے طرز عمل پہ نہ زندگی گزارنا، کافر نہ بن جانا۔ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، ایسے نہ بن جانا کہ ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تمہاری تلوار سے تمہارا بھائی ہی مرنے لگے، تمہاری تلواریں تمہارے بھائیوں کے خون کی پیاسی ہو جائے۔ اے میری امت کے لوگوں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔
آپ نے اس خطبے میں صحابہ کرام کو گواہ بنا کر ثابت کر دیا کہ میں نے اللہ نے جو مجھے ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو میں نے ادا کر دیا. اور آپ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیں گے, قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اس امت کو اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہے فریضہ انجام دینے کے لیے پیدا فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبی دنیا میں آئے ہیں, سب نبیوں نے اپنی اپنی امت کو اپنی ذمہ داری کے مطابق اپنی امت کو سمجھایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا, حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے اللہ سوال کرے گا اے نوح کیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی؟ حضرت نوح فرمائیں گے ہاں اللہ, جو تو نے مجھے بتایا میں نے تیری امت تک پہنچا دیا. اے اللہ رسالت کی ذمہ داری میں نے ادا کر دیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ادھر حضرت نوح فرمائیں گے اے اللہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی. پھر اللہ پوچھے گا اے نوح کی امت ذرا تم بتاؤ کیا نوح نے حقیقت میں اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی؟ کیا حقیقت میں اللہ کا مکمل پیغام تمہارے پاس پہنچا دیا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. امت حضرت نوح کے خلاف گواہی دینے لگے گی اور کہے گی اے اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی نبی ہمارے پاس بھی آیا تھا, کوئی نبی ہم کو بھی ڈرانے والا آیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں امت جب حضرت نوح کے خلاف گواہی دینے لگے گی حضرت نوح گھبرا جائیں گے. اللہ 950 برس ان کو سمجھایا اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی ڈرانے والے کو جانتے ہی نہیں ہیں. اس وقت اللہ رب العالمین فرمائے گا اے نوح کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی وٹنس ہے؟ اگر کوئی گواہی تو پیش کرو ورنہ تمہاری امت تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے. حضرت نوح فرمائیں گے اے اللہ رب العالمین گواہی کے طور پر کائنات کی سب سے معزز ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیش کرتا ہوں اور ان کی امت کو بھی پیش کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ساری امت حضرت نوح کے تعلق سے گواہی دے گی کہ اللہ رب العالمین یقیناً نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا پیغام اپنے امتیوں تک پہنچا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچا دیا, جیسا کہ آپ نے دیکھا بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کے مجمع میں بھی اس بات کی گواہی لے رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بڑے زبردست انداز میں کہا تھا اے نبی پہنچاؤ, اگر نہیں پہنچایا تو تم خائن مانے جاؤ گے, خیانت کرنے والے مانے جاؤ گے, تم نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا اگر تم نے ایسا کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ویریفیکیشن لے رہے ہیں صحابہ میں نے پہنچایا؟ صحابہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا. اب صحابہ تو مان گئے کہ آپ نے مکمل دین پہنچا دیا. کیا ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین اسلام ہم کو دیا ہے؟ ہو سکتا ہے زبان سے بول دیں ہاں مانتے ہیں, لیکن کردار سے نہیں مانتے, اعمال سے نہیں مانتے. دین کا مکمل ہونا, دین کو کمپلیٹ سمجھنا یہ ایک عقیدہ ہے اور اتنا زبردست عقیدہ ہے, اتنا زبردست عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص دین کو مکمل نہیں مانتا تو گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا مانتا ہے. اور آپ سوچئے نبی کو خائن ماننا کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے. جو شخص دین کو مکمل نہیں مانتا ہے میرا دعویٰ ہے وہی آدمی بدعت کرتا ہے. جو دین کو مکمل مان چکا وہ بدعت کبھی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ دین کو مکمل ماننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ بدعت کے قریب نہ جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا يراها أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بدعت کا ارتکاب کیا, دین اسلام میں وہ کام کیا جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ کے اقوال سے, آپ کے کردار سے, آپ کی تقریر سے, آپ کے صحابہ کے آثار سے نہیں ملتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کام نہیں ہوا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں جس نے وہ کام کیا یراہ انہا حسنہ,
کام کیا ہی نہیں بلکہ اس کو نیکی بھی سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت امام مالک فرماتے ہیں، گویا کہ اس بدعت کا کرنے والا یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے دین کمپلیٹ نہیں دیا تھا، وہ خیانت کر کے گئے ہیں، ادھورا دین چھوڑ کر گئے ہیں. جبکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے دنیا کے لوگوں میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ دین اسلام جو ایک نعمت ہے اس نعمت کو کمپلیٹ کر دیا، اور اس سے میں راضی بھی ہو چکا ہوں. دین کے مکمل ہونے کی کتنی اہمیت ہے، آئیے اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. آج ہم دین کو کمپلیٹ نہیں مانتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بدعات کے مرتکب ہیں. عن طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل من اليہود لعمر رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المومنین لو ان علینا نزلت هذه الآیة اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی لأعلم وانی لأرى ای یوم نزلت هذه الآیة نزلت یوم عرفت فی یوم جمعہ. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حدیث نمبر 7268. صحیح بخاری کی روایت ہے. طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، طارق ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آیا اور حضرت عمر کے دربار میں کہنے لگا یا امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھ کو ایک مسئلہ بتائیے. حضرت عمر سے کہنے لگا اے عمر، بڑا تعجب ہے تم مسلمانوں پر. کہا کیا بات ہے؟ کہا لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کی تورات میں آئی ہوتی، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے عمر فاروق، اگر یہ آیت اتنی بڑی آیت، اتنی معنی خیز آیت، اتنی خوشی والی آیت اگر ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم یہودی اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوتی. آپ سوچئے یہودی کا خیال اس آیت کے بارے میں کیا تھا؟ وہ کون سی آیت تھی؟ اللہ رب العالمین نے وہ آیت یہ نازل فرمائی، اے نبی میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی اس نعمت دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اور اے نبی اس اسلام سے میں راضی بھی ہو گیا ہوں. اب جو اسلام میں نے تمہیں دے دیا ہے، جو چیزیں میں نے تمہیں بتا دی ہے، اب اس کمپلیٹ دین پر جو عمل کر لے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں اس سے خوش ہو جاؤں گا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہودی آ کر کہہ رہا اے عمر فاروق، اگر یہ آیت ہم لوگوں کے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی، کسی دن نازل ہوئی. حضرت عمر فرماتے ہیں میدان عرفات میں اللہ کے نبی جب خطبہ دے رہے تھے تو اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. لوگوں بخاری کی یہ روایت ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ ایک یہودی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا معنی ہے دین کے کمپلیٹ ہونے کی، کیا اہمیت ہے، اس کو بخوبی سمجھتا تھا، بخوبی وہ اندازہ کرتا تھا. اسی لیے تو اس آیت کو اتنا اہمیت دے رہا، بول رہا ہے اے عمر اگر ہم لوگوں کی یہ آیت نازل ہوتی تو ہم عید منا لیتے، خوشی منا لیتے. لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس آیت کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے، قرآن کی آیت کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے. اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر بھی یہ مسلمان سوچتا ہے ارے نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا، یہ نیکی کا کام ہے، اگر آج ہم کرتے ہیں تو کون سے گناہ کی بات ہے. ایسا مات سوچتے ہیں. یہودی ہو کے بھی اسلام کے کمپلیٹ ہونے کو اہمیت دے رہا اور کہہ رہا ہے عمر اگر ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوتی، یعنی ہمارے موسیٰ پر جو دین نازل ہوا تھا، جو شریعت آئی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہوتی، ساری دنیا کے لیے بنا دی جاتی تو اس دن ہم عید منا لیتے. لیکن حضرت عمر
اتنا کہہ کے بس چپ ہو جاتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کس دن آیت نازل ہوئی، لیکن کیا کروں، میرے نبی نے اس دن عید منانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے ہم اس دن کو عید نہیں مناتے۔ ہاں اس آیت کی جو میننگ ہے اس میننگ کو ہم اپنے جی جان سے لگاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور بدعت سے کوسوں دور ہم جاتے ہیں، اسلام کو ہم کمپلیٹ مانتے ہیں۔ اب یہ دین کو کمپلیٹ ماننے کا مطلب و مفہوم ہوا، دین صرف کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، اتنا کمپلیٹ ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسائل، انسانیت کے مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ نحل سورہ نمبر 44 آیت نمبر 89، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی، ہم نے تیرے اوپر ایسی کتاب نازل فرمائی تبیان لکل شیء، جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، خوشخبری کی کتاب ہے، بشارت والی کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں نبی ایسی کتاب تجھے ہم نے دی ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، ہر چیز اس میں ہے، پوری انسانیت کے کچھ بھی مسائل و سارے مسائل کے سولوشن حل اس کے اندر موجود۔ اتنا زیادہ حل، اتنا اللہ کے نبی نے ہم کو زندگی گزارنے کی تعلیم سکھائی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث سنیے، ان عبد الرحمن ابن یزید عن سلمان قال قیل له لقد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتى الخراعة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول وان نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيء أو بعزم، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 262، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی غیر مسلم نے کہا کہ اے سلمان فارسی، تمہارا جو نبی پیغمبر ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی بات بتلاتے ہیں کہ ہم کو ہنسی بھی آتی ہے۔ کہا کہ لقد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء، تمہارے نبی محمد تو تم کو ساری چیزیں بتلاتے ہیں، ہر چیز بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے غیر مسلم، اے سلمان، تمہارے نبی تو تمہیں ہر چیز بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اجل، ہاں بالکل میرے نبی نے ہر چیز بتلایا، ساری چیزیں بتلائی ہیں، پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ، اس کے آداب بھی بتلائے، حتیٰ کہ بیوی سے ملنے کی دعا بھی سکھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سفر کرنے، گھر میں رہنے، سونے، بیوی سے ملنے، تمام قسم کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں ہاں لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، میرے نبی نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم مسلمان اگر پیشاب و پیخانے کے لیے، بول و براز کے لیے بیٹھیں تو قبلے کی طرف اپنا رخ کریں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، اور میرے نبی نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھلیں، استنجا کریں، اور میرے نبی نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ 3 پتھر سے کم سے ہم طہارت حاصل کریں۔ میرے نبی نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت سلمان نے کہا میرے نبی ہر چیز ہم کو سکھاتے ہیں، مذہب اسلام جو اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے وہ لوگوں اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا مکمل ہے، اتنا کامل یہ دین ہے، اتنا مکمل یہ دین ہے۔ پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، بیوی سے ملنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، کھانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، راستے میں چلنا ہے کیسے چلنا وہ بھی طریقہ اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، مرد ہے تو کیسے چلے، عورت ہے تو کیسے چلے، نگاہیں کہاں ہو، سارے طریقے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے مکمل ضابطۂ حیات ہم مسلمانوں کے سامنے، ہم انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی پوری زندگی، آپ کی مکمل تعلیم کو ایک آیت میں پرو دیا۔ سورہ
سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 اٹھائیے، اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز سکھایا، اپنے اقوال سے سکھایا، اپنے افعال سے سکھایا، اپنے کردار سے سکھایا، کبھی کر کے بتایا، کبھی بتلا کے بتایا۔ اللہ کے نبی نے تمہیں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اے لوگوں، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے مکمل آئیڈیل، مکمل نمونہ ہے، ان کی زندگی سے تم مسئلہ اخذ کرو۔ ساری چیز قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یہ دین اتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ وتولہ جھارکھنڈ کے ایک کانفرنس میں بھی موجود تھا، تو ایک واقعہ بتلا رہے تھے بنگال کے کسی ایک اہل حدیث عالم کے تعلق سے۔ وہ بیچارے انتقال فرما گئے۔ سارے مسئلے، ساری چیزوں کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے اس بات کو لے کر۔ انہوں نے کہا ایک اہل حدیث عالم تھے، تو بار بار ان کو دوسرے لوگ چیلنج کیا کرتے تھے مناظرے کے لیے، اور مناظر ٹائپ کے عالم تھے، بڑے زبردست عالم تھے، غالباً جھارکھنڈ یا بنگال کے تھے۔ ایک بار وہ احناف حضرات سے ان کی مناظرے کی ڈیٹ فکس ہو گئی، مناظرے کا اسٹیج بھی لگایا گیا، اور باقی سب لوگ دوسری پارٹی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پبلک بھی آ چکی ہے۔ اب یہ مولانا صاحب جو اہل حدیث عالم تھے، یہ ایک ڈولی پر بیٹھ کے جا رہے تھے۔ ڈولی سمجھ رہے ہیں نا، جس کو کچھ انسان اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہیں، اور اس پر کوئی مرد، کوئی آدمی سوار رہتا ہے، اس پر وہ بیٹھ کے جا رہے تھے۔ اور مناظرہ اس بات پر تھا کہ ساری چیزوں کی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی ٹاپک پہ مناظرہ تھا۔ اب جناب علی جب اس ڈولی پر بیٹھ کر جا رہے تھے، تو کسی دوسری پارٹی کے آدمی نے آ کر دیکھا کہ یہ تو ڈولی پر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ اب ایک سوال اس کو گزرے، جا کے اپنے لوگوں سے بتلایا کہ وہ آ رہے ہیں، ڈولی پر بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ سوال بڑا اچھا، موقع بڑا سنہرا ہے، سوال اٹھایا جائے کہ ڈولی پر بیٹھ کر سفر کرنے کی قرآن میں کہاں دلیل ہے؟ انسان کے سر پہ سوار ہو کر سفر کرنے کی قرآن میں کہاں دلیل ہے؟ یہ پوچھا جائے ان سے۔ اب اس کا جواب نہ دے پائیں گے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ اگر جواب نہیں دے پائے، مناظرہ ہم لوگ جیت جائیں گے۔ پوائنٹ سچی نکالی۔ ابھی جناب عالی پہنچے، سوال اس نے کر دیا۔ پہلا سوال کہا یہ بتائیے آپ ڈولی پر سفر کر کے آئے؟ بولے ہاں اس پہ بیٹھ کر آئے۔ کہا اس کو اٹھایا کس نے تھا؟ کہا انسان نے اٹھایا تھا۔ کہا چاروں کونے پر انسان تھے، اپنے اپنے کندھے پر اٹھا کے آ رہے تھے۔ کہا چلیے مناظرے کا جو ٹاپک ہے اسی ٹاپک کے حساب سے آپ سے میں دلیل پوچھتا ہوں۔ انسان کے کندھے پر سواری کرنا قرآن سے کہاں ثابت ہے، حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ آپ دلیل دیجیے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ڈولی پر سفر کرنا قرآن حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ دلیل دیجیے آپ۔ بہت ذہین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت و فطانت کا کمال ان کے اندر رکھا تھا۔ کھڑے ہو گئے، کہا دلیل تو میں دوں گا۔ سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی اور کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہا قرآن آپ نے پڑھا، سورہ اعراف آپ نے پڑھا ہوگا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو میں نے بہت سارے انسانوں جناتوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایسے انسان، ایسے جنات جو گنہگار ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ کہا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کو میں نے دل تو عطا کیا، پر وہ اپنے دل سے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آنکھیں تو عطا کر دی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کان تو عطا فرما دیا لیکن کان سے سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان کو دین اسلام کی بات راست نہیں آتی ہے۔ فرمایا قرآن میں اللہ یہ مشرکوں کے بارے میں فرمانے کے بعد کیا کہہ رہا؟ اولئک کالانعام، ایسی صفت کے جو انسان ہو وہ چوپائے کے مانند ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔
کہا یہ بتاؤ اللہ نے ایسے انسانوں کو جانور بن کے جانوروں سے بھی نچلے کیٹیگری میں گنایا ہے، اب جانوروں پر سواری کرنے کے لیے قرآن خود اجازت دے رہا ہے، اور جب جو جانور سے نیچے بھی جو آدمی شرک کر کے چلا گیا اس پر میں سواری کر کے آیا تو کون سی غلط بات ہوئی؟ یہ ہے قرآن کی دلیل۔ کا جانور پر سواری کرنا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اونٹ پیدا کیے، جانور پیدا کیے تاکہ اس کا گوشت کا، اونٹ پیدا کیے تاکہ اس کا گوشت کھاؤ اور اس پر سواری کرو۔ سواری کرنے کے لیے جانور پہ اللہ نے حکم دیا ہے، کر سکتے، دلیل قرآن سے، انسان پر نہیں تھی، دلیل بتایا، کہا جانور پر کر سکتے ہو، اور جو جانور سے نیچے چلا جائے اور جانور کے مقابل میں جانور کی کیٹیگری میں آ گئے تو میں اس پر اگر سواری کیا تو کیا ہوا؟ کہا جتنے لوگ میری ڈولی کو اٹھائے رکھے تھے سب کے سب مشرک تھے، سب مشرک تھے، سب جانور یا جانور سے نیچے ہو گئے۔ لہٰذا قرآن سے دلیل ثابت ہو گئی کہ میں ڈولی پر سفر کر کے جو آیا وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں تھا، اس کے باہر نہیں تھا۔ قرآن اور حدیث کے اندر، مذہب اسلام کے اندر تمام مسائل کے جواب ہیں، انسانیت کا مکمل حل موجود ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، قرآن مذہب اسلام کو کمپلیٹ سمجھنا یہ وہ اہم عقیدہ ہے جو آج ہم لوگوں کو بدعت سے بچاتا۔ آئیے آپ کو ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ہر مسئلے کا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم 2125 نمبر کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لعن اللہ الواشمات، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو گدنا گدواتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو گدنا گودتی بھی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو عورتیں اپنے دانتوں کے درمیان شگاف کرواتی ہیں، باریک کرواتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو یہ کام کرتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو اللہ نے ان کے اندر پیدا کر دیا اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بیوٹی پارلر میں جا کر اپنی جسم کی بناوٹی بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو پامال کرتی ہیں۔ ان تمام عورتوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث بیان کر دی، یہ لعنت والی بات بیان کر دی۔ بنو اسد قبیلے کی ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود ایسی ایسی عورتوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، آئی اور کہنے لگی، اے عبداللہ بن مسعود، میرے پاس ایک حدیث تم سے پہنچی ہے، انک لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات، کہ تمہیں اس قسم کی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مالی لعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان عورتوں پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر میرے نبی محمد الرسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اے عبداللہ بن مسعود اس کی دلیل کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، اما قرات القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، قرآن تو میں نے پڑھا ہے، قرآن کی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک مکمل قرآن ہم نے ختم کیا، لیکن قرآن میں تو کہیں ایسی بات موجود نہیں کہ اللہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو شاید یہ سوال نہ کرتی کہ قرآن میں یہ بات کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، وہ عورت، وہ سوال کرنے والی عورت، ذرا مجھے یہ بتا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 تو نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ۔ کیا یہ آیت تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یہ آیت تو پڑھی ہے۔ کہا بس اللہ کے نبی نے لعنت بھیج دیا، بس اللہ کے نبی نے جس چیز سے ہمیں منع فرما دیا گویا کہ اس سے ہم کو رک جانا چاہیے۔ یہ چیز گویا قرآن کے اندر بھی ہے جو اس آیت کے اندر سمٹ کر آ گئی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ عورت جب یہ جواب سنتی ہے تو کہتی ہے، ابن مسعود
زیادہ بڑی بڑی بات مت کرو، میں نے تیرے گھر کی عورتوں کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو تم منع کر رہے ہو، جن عورتوں پہ تم لعنت بھیج رہے ہو، جس کام کی وجہ سے تمہاری گھر کی عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ عورت گئی، دیکھ کے آئی، ان کی بیوی کو دیکھ کر آتی ہے۔ جب دیکھا کہ ان کی بیوی کے اندر وہ برائیاں جن کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود نے لعنت بھیجی تھی کوئی برائی نہیں ہے، واپس آئی۔ کہا عبداللہ بن مسعود نے کیا میری بیوی کے اندر اس میں سے کوئی برائی تھی؟ بولی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میری بیوی کے اندر وہ کام ہوتے جس کام پر اللہ رب العالمین نے اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، میں اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرتا۔ علماء نے اس جملے کا مطلب لکھا ہے کہ مجامعت نہ کرتا یعنی میں اپنی بیوی کو طلاق ہی دے ڈالتا اگر یہ برائیاں میری بیوی کے اندر ہوتی۔ اس حدیث سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے گدنا گدوانے والی گودنے والی دونوں عورتوں پر لعنت بھیجا، دانتوں میں شگاف کروانے والی کرنے والی دونوں پر لعنت بھیجا، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی بدلوانے والی دونوں پر لعنت بھیجا حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ عورت نے سوال کیا قرآن میں یہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ یہ بات قرآن کے اندر بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قرآن کریم کے اندر نہ آیا ہو۔ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں دکھاؤ قرآن کے اندر کہ اللہ نے سگریٹ سے منع کیا ہے، سوال کرتے نا، جانتے اللہ کے نبی کے دور میں یہ تھا نہیں، آئے گا کہاں سے؟ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجموعی اور ایسی جامع آیتیں اتار دی ہیں جس آیت کے اندر قیامت تک کے مسائل آ سکتے ہیں۔ یہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کر رک جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تشریح کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ کیا نبی نے نشاور چیزوں سے منع نہیں کیا؟ منع کیا۔ جب نبی نے نشاور چیزوں سے منع کر دیا، گویا سگریٹ سے نبی نے منع کر دیا، اور سب جانتے ہیں نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے بولتے تھے۔ جب نبی اللہ کے آرڈر سے بولتے تھے گویا قرآن میں گرچہ لفظی طور سے وہ بات نہیں آئے لیکن اللہ کا پیغام ہے کہ کوئی شخص نشاور چیز استعمال نہ کرے۔ یہ بہانہ بنانا کہ قرآن میں نہیں ہے یہ غلط ہے، یہ ایک بہانے بازی ہے، یہ شریعت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ بہرحال قرآن کے اندر انسانیت کا حل موجود ہے، قرآن کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ انسانیت کا اس کے اندر حل موجود ہے۔ ایک مثال اور اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کی دھروہر آپ کی سیوا میں ایک کتاب ہے، بہت پتلی سی کتاب ہے، اس کے اندر سن 2003 4 جون سن 2003 کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہاسپٹل کے اندر 2 عورتیں تھیں جن کی ڈیلیوری ہونی تھی، ڈیلیوری ہو گئی، مسئلہ پھنس گیا، ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ایک کے ہاں بیٹی، مسئلہ پھنس گیا کہ بیٹا کس کا بیٹی کس کی ہے، کیوں خلط ملط ہو چکا تھا۔ دونوں عورتیں دعوے دار تھی کہ بیٹا میرا ہے، بیٹی کو لینے کوئی تیار نہیں تھا، مسئلہ کے لیے بالکل بہت کمپلیکس میٹر بن گیا۔ اب کیا جائے؟ اور اس کا جواب ڈاکٹر حضرات پریشان ہو گئے، کیسے یہ فیصلہ کیا جائے کہ بیٹا کس کا ہے۔ تقریباً یہ امریکہ کا واقعہ ہے، ہاسپٹل کے اندر یہ میٹر آ گیا کہ 2 عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ایک یہاں بیٹا ہے، ایک یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، دونوں دعوے دار ہیں کہ بیٹا ہمارا ہے، دونوں میں سے کوئی بیٹی لینے کو تیار نہیں۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تمام کے تمام ہاسپٹلز کے ممبر پریشان ہو گئے، کیسے فیصلہ کیا جائے؟ دونوں تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا ہے۔ جامعہ ازہر یونیورسٹی کے اندر یہ مسئلہ لے جایا جاتا ہے، وہاں کے مفسر قرآن سے پوچھا جاتا ہے آپ لوگ دعوے دار ہیں کہ قرآن میں سارے مسئلوں کا جواب ہے، ذرا یہ ایک میٹر ہمارے ہاسپٹل کے اندر کریٹ ہوا ہے، اس کا جواب اپنے قرآن سے دے دیجئے، اس کا فیصلہ آپ قرآن کریم سے کر دیجئے۔ علماء کے لجنہ و مشورہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا جواب بھی قرآن کریم کے اندر ہے،
وہ جواب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرد کے لیے عورتوں کا ڈبل حصہ ہے، عورتوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا ڈبل مرد کو ملنا چاہیے۔ لہٰذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ماؤں کے دودھ کو چیک کیا جائے۔ جس ماں کا دودھ زیادہ نکلے گا مان لو کہ بیٹا وہی ہے، اسی کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ جس کے بیٹوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کو ڈبل حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جس عورت کے اندر زیادہ دودھ نکلا ثابت ہو گیا کہ بیٹا اسی کا ہے۔ جب مشین کے ذریعہ ماپا گیا، چیک کیا گیا، حقیقت میں جس عورت کا بیٹا تھا اسی کے پستان میں زیادہ دودھ ظاہر ہوا۔ بعد میں عورتوں نے اس بات کو ایکسپٹ بھی کیا کہ ہاں بیٹا میرا ہی ہے، اور دوسری عورت نے کہا کہ بیٹی میری ہے۔ قرآن کریم کے اندر دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، بشرطے کی غور کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، تدبر کرنے والا، فکر کرنے والا، قرآن کی آیتوں پر پڑھ کے سوچنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تمام مسئلوں کا جواب قرآن کریم کے اندر۔ اسی لیے اتھروید کے اندر کہا گیا تھا احمدھی پتو پریمیدھا مرتس جگرب اہم سوریم ایواجنی، اے احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمدھی کہا گیا۔ احمدھی کو پتو پریمیدھا پرمیشور کی طرف سے ایک حکمت بھری پستک دی جائے گی، حکمتوں سے جو لبریز کتاب ہوگی وہ کتاب احمد کو دی جائے گی۔ اہم سوریم ایواجنی، اگر میں اس کے زمانے تک، اگر میں اس کے دور تک زندہ رہا تو میں اس کتاب سے ایسے روشنی حاصل کروں گا جیسے کہ سورج کے پرکاش سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ایسے نہیں ان لوگوں نے کہہ دیا ہے، قرآن کے اندر مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے، تمام انسانیت کا حل موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے دینی مسائل قرآن و حدیث میں نہیں مل پاتے ہیں، اور اس کے باہر ہم ٹٹولتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گمراہی اور بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا دین کو مکمل ماننا، مکمل دین اسلام کو تسلیم کرنا، یہ ہم اور آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ قرآن کریم آیت نمبر 208 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی مسلمان بن جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کیا یہی مطلب ہے کہ ایسے جو حدیثوں میں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں، صحابہ کی زندگیوں میں، قرآن میں نہیں ملتا ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ کے وہ کام کر لیا جائے کہ اگر منع نہیں ہے تو، اگر حکم نہیں ہے، ذکر نہیں ہے تو منع کہاں ہے، اس کو کرنے میں حرج ہی کیا ہے، گناہ ہی کیا ہے؟ اس طرح کے بہانے کر کے بدعت کا ارتکاب نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دین کو کمپلیٹ پیش کیا ہے، مکمل دین ہم کو دیا ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی نے مکمل دین نہ ماننے کی صورت میں جو بیماریاں پیدا ہوں گی، جو مصیبت آئے گی، جو پریشانی آئے گی، اس چیز سے اللہ کے نبی نے روک بھی دیا ہے، جسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ بدعت اور دین کو کمپلیٹ ماننا نہ ماننا کا دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر دین کو مکمل جو نہیں مانتا وہ 100% وہ بدعت کرے گا، کیونکہ بدعت کا مطلب یہی ہے کہ جو دین میں نہیں ہے اس کو کیا جائے نیکی سمجھ کر۔ دین کا وہ کام جو اللہ کے رسول کے دور میں قرآن اور حدیث میں صحابہ کے زندگیوں سے نہیں ملتا ہے، وہ کام دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کیا جائے، یہی بدعت ہے۔ اور یہ چیز سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دین کمپلیٹ نہیں ہے، اور دین کو کمپلیٹ نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ نے مکمل دین نہیں پہنچایا، اور محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ کہنا کہ آپ نے دین مکمل نہیں پہنچایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول خائن تھے، اور اللہ کے رسول کو خائن ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہم کر رہے ہیں، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہ گئے، اب ہم کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا دین کمپلیٹ، ہم کہنا نہیں، مصیبت ہم نے مول لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کمپلیٹ ہونے کی باتیں ہم کو بتلانے کے بعد اس کے اپوزٹ میں جو بات آتی ہیں
اس کو نہ ماننے کی صورت میں جو بیماری آتی ہے اس بیماری کی طرف بھی آپ نے نشاندہی فرمائی. اٹھائیے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2697 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا نیا کام کیا جو میرے دھرم میں، میرے دین میں، میرے معاملے میں نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احدث فی امرنا ھذا، میرے اس دین میں جس کسی نے کوئی نیا کام ایجاد کر دیا فہو رد، وہ رد ہے، مردود ہے. اور اسی طرح کی دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1718 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر میری مہر نہ لگی ہو، جس کے اوپر میرا حکم نہ ہو، جس کے اوپر میری حدیث موجود نہ ہو، قرآن کی گواہی نہ موجود ہو، فہو رد، وہ عمل مقبول نہیں ہے، وہ مردود کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا. اگر آپ کو بدعت کی تعریف چاہیے کہ بدعت کسے کہتے ہیں تو آپ انہی دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ لیجئے. من احدث فی امرنا، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا اور اس پر عمل کرنا، اسی کا نام بدعت. اللہ کے نبی کی ان دونوں حدیثوں سے واضح ہے. اللہ کے نبی نے بدعت سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کو بہت شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے. ایک روایت آپ کو میں پیش کرتا ہوں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 867. سے بخاری کی روایت. حضرت جابر فرماتے ہیں بدعات سے اللہ کے نبی کو کتنی زیادہ نفرت تھی. دین کے نام پر جو چیز ایجاد کی جائے جو نبی کے دور میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کا حکم جس پر نہیں ملتا ہے، اس سے اللہ کے نبی کو کتنی زیادہ نفرت تھی. آؤ اس حدیث سے پتہ کرو. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلی صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، آپ کا غصہ بھی بڑھ جایا کرتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیچھے کوئی لشکر ہے جس سے اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں. اے میری امت کے لوگوں، خبردار خبردار تیار ہو جاؤ، یہ لشکر جو میرے پیچھے ہے ابھی یا تو تم پر حملہ کر دے گی یا پھر صبح تمہارے اوپر حملہ کر دے گی. حضرت جابر فرماتے جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کے انداز سے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی لشکر سے ہم کو ڈرا رہے ہوں. اللہ کے نبی فرماتے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے، مجھ سے لے کر قیامت کے درمیان بس اتنی ہی جگہ ہے. اللہ کے نبی دونوں انگلیوں کو ملاتے اور فرماتے جیسے میری دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، اس بیچ میں جتنی گیپنگ اتنی سمجھ لیجئے میرے اور قیامت کے درمیان ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اے میرے صحابہ کرام، سب سے بہترین کتاب، سب سے اچھی بات اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین اسوہ، سب سے بہترین نمونہ، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے تھے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. اچھی بات تو قرآن ہے اور اچھا طریقہ تو محمد کا ہے، لیکن سب سے برا، سب سے خراب معاملہ ہے
دین کے نام پر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور اس دین کے نام پر ایجاد کی گئی تمام چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے والی، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی ہر جمعے کے اندر، ہر خطبے کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ہم اور آپ ہر خطیب کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ۔ تعجب کی بات یہ ہے، جو آدمی بدعات کو پھیلاتا ہے اور بدعات کرنے کے لیے منچ لگا کر دنیا میں عوام کے سامنے اعلان کرتا ہے کل اللہ کے نبی کا یہ ہے، کل یہ منانا ہے، کل یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، اس مہینے میں یہ چیز کرنا ہے، وہ شخص بھی یہی چیز پڑھتا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بدعات کرنے والے، پھیلانے والے ہیں، وہ بھی یہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس کا معنی اپنی زندگی میں نہیں لاتے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی کو بدعات سے اتنی زیادہ نفرت تھی۔ اب اندازہ کیجئے، ایک آدمی جو اپنے گھر کا مالک ہے، وہ ایک رول بنا دے اپنے گھر کے لیے کہ میرے گھر کا یہ رول ہے، اور گھر کے جتنے ممبرز ہیں سب لوگوں کے اس رول کا پالن کرنا ہے۔ اب اتفاق سے اگر اس کی بیوی اور اس کے بچے اس رول کا النگھن کر دے، اس کے سمویدھان کا النگھن کر دے، اس کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دے اور نئی چیز کرنے لگے، تو دنیاوی معاملے میں بھی ایک گھر کے مالک کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس معاملے پر بھی وہ ڈنڈے اٹھانے پر باز نہیں آتا ہے، بیوی بچوں کی خیر نہیں رکھتا ہے، اس کو بھی مارتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں جس پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، جس پر حوض کوثر پہ پانی پلائے جانے اور بھگانے کا فیصلہ ہے، اس معاملے میں انسان کیوں اتنا سینسٹیو نہیں ہوتا ہے؟ اس معاملے میں انسان کیوں اتنا محتاط نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ میں پانی پلا رہا ہوں گا، تمام میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، حوض کوثر کا پانی آب کوثر پینے والے شخص کو ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آب کوثر میری امتیوں کو پلایا جائے گا، پلانے والا میں ہوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے نشان سے پہچان جاؤں گا، میری امت کے لوگ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، آب کوثر پینے کے لیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کو پانی پلاتا جاؤں گا کہ کچھ لوگ بھی آئیں گے، فرشتے کہیں گے نبی رک جائیے رک جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا اے فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، اے فرشتوں ان کو مت روکو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے فرمائیں گے اے نبی انک لا تدری ما احدث بعدک، یقیناً آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیسا کیسا کھلواڑ کیا ہے۔ اے نبی شاید آپ کو نہیں معلوم ہے، اے نبی جب آپ چلے آئے ان لوگوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، دین کے نام پہ بہت زیادہ بدعات و خرافات کے ایجاد کر لیا، جو آپ نے نہیں بتایا، آپ کے ساتھ یہ انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ تمام کام ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کے غصے کے اظہار دیکھو میرے بھائیوں اور لوگوں، اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے مذہب میں ملاوٹ کی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کرو کہ وہ نبی جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے والا ہو، اپنی سگی بیٹی پہ حملہ کرنے والے کو بھی معاف کرنے والا، چچے کے ٹکڑا کرنے والا
والے کو بھی معاف کرنے والا، اپنے گلے میں فندے ڈالنے والے کو بھی معاف کرنے والا، اپنے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش کرنے والے اور خانہ کعبہ کے صحن میں آپ کو ستانے والے مکی کے ظالموں کو بھی معاف کرنے والا جو پیغمبر ہو، جو اتنا رحیم و کریم ہو کہ بلی کو مارنے اور جلانے کے متعلق جنت و جہنم کی بشارت سنا رہا ہو، اور کتے کو مارنے جلانے کے متعلق جنت و جہنم کی بشارت سنا رہا ہو۔ اور میرے بھائیوں، اس نبی کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر وہی رحمت للعالمین ایک جام نہ پلائے، آب کوثر نہ پلائے، کتنا دل پہ بھاری پتھر ٹوٹ پڑے گا۔ کاش کہ ہم اس دن کی اس بے عزتی کو سوچ لیتے تو آج اللہ کے نبی کے دین میں ملاوٹ نہ کرتے، آج ہم بدعت کے مرتکب نہ ہوتے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سوال کا جواب کہ اگر کہیں ہے نہیں، حکم نہیں دیا تو منع کہاں ہے، کرنے میں حرج کیا ہے، اس کا جواب سورہ کہف آیت نمبر 103 104 105 آپ پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا ہم تم کو باخبر کر دیں کچھ ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں جن کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، الذین سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں تو کوششیں بہت کیا، دنیا میں محبت کے نام پہ تو بڑے جلوے دکھائے، بڑے بڑے جلوس نکالے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں نیکیاں کمانے کے لیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ نیکیاں ایسی نیکیاں تھیں جن پہ نبی کی مہر نہیں لگی تھی، جس میں اللہ کے رسول کا اسٹمپ نہیں لگا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ نیک کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کار ثواب کر رہے ہیں، نیکی ہی کا تو کام کر رہے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے لیے وزن نہ قائم کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کا کوئی مرتبہ نہ دیا جائے گا، ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کچھ ایسے لوگ بھی قیامت کے دن آئیں گے جن لوگوں کے پاس اعمال کی گٹھریاں ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو میں ہواؤں میں راکھ کے مانند بکھیر دوں گا، کوئی ویلویشن انہیں نہ دوں گا۔ جو نیک کام سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا، وہ کون سا نیک کام ہے؟ یہی جس کو لوگ نیک تو سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ نیک نہیں، وہ برا ہوتا ہے اور وہ بدعت ہوتی ہے۔ سنن دارمی سلسلہ الصحیحہ علامہ البانی وغیرہ کی نے ذکر کے ایک واقعہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک بار ہم لوگ مسجد عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں اذان ہو چکی ہے، نماز کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور لوگ مسجد میں ایک ایک ٹولی بنا کر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر 2-4 لوگ بیٹھ گئے، کوئی ادھر 10-5 لوگ بیٹھ گئے، ایسے لوگ اپنا الگ الگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے مسجد میں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان حلقوں میں اس چھوٹی چھوٹی جماعت میں ایک لیڈر بھی ہے اور کھڑا ہو کر بول رہا ہے کبروا مئۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وسبحوا مئۃ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہللوا مئۃ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس مجلس میں، اس حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں 100 وہ لوگ اسی کنکری پر وہ تسبیح گن رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ آپ بتاؤ سبحان اللہ کہنا غلط ہے، لا الہ الا اللہ کہنا غلط ہے، اللہ اکبر کی تسبیح گننا غلط ہے؟ ہرگز نہیں غلط ہے، اللہ کے نبی نے اس کو گننے کے لیے کہا بھی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کا ایک لیڈر ہے اور کہہ رہا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اور اس لیڈر کے کہنے کی وجہ سے تمام لوگ اسی کنکری پر یہ تسبیح گننے لگتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری دیکھتے ہیں، بھاگے بھاگے واپس آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ملے، کہا عبداللہ بن مسعود ہم نے آج مسجد کے اندر ایسی چیز دیکھی ہے جو بڑی ناپسند چیز ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسے سے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے الگ الگ ٹولیوں میں نماز کے انتظار کر رہے ہیں، ہاتھوں میں 100 کنکریاں ہیں اور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں۔ کہا اچھا تم نے کیا کہا؟ کہا ابو موسیٰ اشعری تم نے کیا کہا ان لوگوں سے؟ کہا کہ جناب آپ کی رائے کے انتظار میں، آپ کے فیصلے کے انتظار میں میں نے کچھ نہیں کہا، دوڑا آپ کے پاس آیا ہوں کہ کیا کہا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کیا تم نے ان لوگوں سے نہیں کہا کہ اپنے گناہوں کو گنو؟ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو برباد نہیں کرے گا۔ کہا چلیے آپ خود چل کے وہاں سمجھا سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ میں آئے، مسجد میں تشریف لائے، ایک جماعت کے پاس پہنچے اور کہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ میں تم لوگوں کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ لوگ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، اے عبداللہ بن مسعود یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں میں کنکریاں جس کو ہم اللہ اکبر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد لگا رہے ہیں۔ اے عبداللہ بن مسعود ہم لوگ تو یہی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا عدوا سیئاتکم، اپنے گناہوں کو یاد کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اپنے خطاؤں کو یاد کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ فانا ضامن لکم اللہ یضیع لکم من حسناتکم، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو برباد نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے نبی کی پیارے صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں افسوس سے تم پر اے امت محمدیہ، اللہ کے نبی کے ماننے والوں تم پر بہت زیادہ افسوس ہے کہ اللہ کے نبی کی پیارے پیارے صحابہ بھی زندہ ہے، کثیر تعداد میں زندہ ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہوئے بھی چند دن گزرے ہیں، آپ کا کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوا، آپ کے برتن جو آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹے ہیں، لیکن اے امت محمدیہ کے لوگوں تم لوگ آج ایسی ملت پہ پہنچ چکے ہو، ایسی ڈگر پہ پہنچ چکے ہو، اب تم ہی بتاؤ یہ ڈگر جو آج تم کر رہے ہو نبی کے دور میں تو نہیں تھا، نبی کے دور میں اس انداز میں تو تکبیر و تحلیل اور تسبیح تو نہیں کی جاتی تھی، آج تم جو یہ کام کر رہے ہو تم یہ لوگ بتاؤ کیا آج یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا اللہ کے نبی کے دور کا جو عمل تھا وہ زیادہ صحیح تھا؟ وہ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود ما ردنا الا بخیر، ہم لوگوں نے سوائے اچھائی اور نیکی کے ارادے کے کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ اے عبداللہ ابن مسعود ارادہ ہم لوگوں کا تو بڑا نیک ہے، ہم لوگ تو تکبیر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ اے لوگوں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میری قوم میں میری امت کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا جو قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے تک نہیں اترے گا، اور وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر دھنس سے نکل جایا کرتا، کمان سے نکل جایا کرتا، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ وہ دین سے باہر چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے بڑی آسانی کے ساتھ نکلیں گے، ان کی پہچان ہوگی، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امت میں سے اس طبقے میں سے تم لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ راوی حدیث فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے جو بات کہی تھی یقیناً سچ تھی، کیونکہ نہروان کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو طبقے جو حلقے بنا بنا کر اس طرح کے بدعات کا ارتکاب کر رہے
رہے تھے اور تکبیر و تحلیل اس انداز میں کر رہے تھے جو نبی کا انداز نہیں تھا، صحابہ کا انداز نہیں تھا، صحابہ کا طریقہ نہیں، نبی کی حدیث کے مطابق نہیں تھا، جس میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس حدیث کو ثابت کیا جا سکتا تھا۔ حضرت عمرو بن حمدان سلمی فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو سچے مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جو لوگ تعداد میں تھے انہی لوگوں کی تعداد تھی جو یہ کام کر رہے تھے، جو بدعت کر رہے تھے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے اندازہ کیجیے، تسبیح کرنا برا کام تو نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا برا کام تو نہیں، لا الہ الا اللہ کا برا کام تو نہیں ہے، پھر بھی صحابی رسول ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور نبی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ابھی اللہ کے رسول گئے نہیں کہ بدعت کے ارتکاب تم لوگ کرنے لگے، نئے طریقے ایجاد کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ دین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، نبی نے ہم کو مکمل دین عطا فرمایا ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو اسی مکمل دین کے اندر رہ کر اپنا عمل کرنا چاہیے۔ حجت النبی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 103 کے اندر ایک روایت اللہ کے نبی کی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من شيء يقربكم الى الله ويبعدكم عن النار الا امرتكم به وما من شيء يقربكم الى النار ويبعدكم عن الله الا ونهيتكم عنه۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم کسی کے بہکاوے میں آ کر بدعت کے ارتکاب نہ کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جا رہا ہو اور جہنم سے تمہیں روک رہا ہو، جو تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہو اور جہنم سے تمہیں دور کر رہا ہو۔ وہ تمام کام میں نے تمہیں بتلا دیے، اور وہ میرے صحابہ کرام، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہو، جنت سے دور کر رہا ہو، شیطان اور جہنم کے قریب کر رہا ہو، میں نے وہ تمام کام سے تم کو منع فرما دیا۔ یعنی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس نیکی کو میں نے تمہیں کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں جس برائی سے میں نے تمہیں منع نہ کر دیا ہو۔ بس اے لوگوں، جس نیکی کا کرنے کا حکم دیا اسے کرو، اور جس برائی سے روک دیا ان تمام برائیوں سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کمپلیٹ دین ہم لوگوں کو دیا ہے۔ اب ہم اور آپ کا عقیدہ، ہم اور آپ کا اعتقاد اس بات پر ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے اور اگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کمپلیٹ ہے، اس کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا کہ آپ اور ہم سب گویا اس عقیدے کے حامل ہوتے ہیں، اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رسالت کی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کیا، آپ نے دین کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اگر آپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تو گویا آپ کے اوپر خیانت کا الزام آتا ہے، اور خیانت کے الزام لگانا گویا آپ کی شان میں گستاخی ہے، اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی، اپنے دین اور دنیا سب کچھ خراب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہم تمام لوگ دین اسلام کو کمپلیٹ مانیں، سمجھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کریں، جس سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جائیں۔ اسے میں ہماری اور سب کی بھلائی، کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو دین اسلام کو کمپلیٹ سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، کامل دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین بدعات و خرافات سے ہم تمام لوگوں کو بچا لے۔ پروردگار عالم بدعات جیسی عظیم لعنت سے ہم لوگوں کو بچا لے، کیونکہ اے پروردگار بدعات کا مرتکب نبی کا گستاخ ہوتا ہے، بدعات کے مرتکب سنت کا دشمن ہوتا ہے، اور ہم لوگ اہل سنت یعنی سنت سے محبت کرنے والے، حدیث سے محبت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا پروردگار بدعات نام کی کوئی چیز ہمارے قریب نہ بھٹکنے پائے، ایسا تو ہمیں بنا دے، ہمارے اعمال کو بدعات سے خالی کر دے، سنتوں پر عمل کرنے والا، قرآن و حدیث کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔